چیئرمین پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک تھی لیکن داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے وزیر اعظم بننے کے بعد۔ 3 مہینے تک تو صاف ستھرے رہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے نشہ آور ادویات جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلی لڑائی ہی اس بات پر ہوئی تھی۔ نشہ آور تمام لوازمات جو بنی گالہ میں میرا لیڈر استعمال کرتا تھا اس پر کنسرن تھا کہ اس کو چھوڑا جائے۔ حسان نیازی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 2 سینئر صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج قانونی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے اور الزام بھی ایک ایسے شخص کی جانب سے لگایا گیا ہے جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سینئر صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ سٹوری کیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہم اپنے 7 لاکھ کے سبسکرائبر نمبرز کے قریب جو ہے وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں اور کافی حد تک ہم پہنچ بھی چکے ہیں۔ ناؤ وی آر جسٹ اباؤٹ 11,000 سبسکرائبرز اوے۔ بڑی تیزی سے ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے اور اب صرف 11,000 سبسکرائبرز اور رہ گئے ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب تاکہ آپ ہمیں اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں مدد کر سکیں۔ جلدی خبروں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب عدالتی معاملات کافی زیادہ ہیں تو میں جلدی وہ اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ایک تو جی پیناما جے آئی ٹی رپورٹ کا والیوم 10 جاری کرنے کے معاملے پر براڈ شیٹ کمپنی کی والیوم 10 جاری کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ براڈ شیٹ نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں کی تلاش میں نیب کی ہم نے معاونت کی، لیکن نیب نے جائیدادوں کی تلاش کا معاوضہ ہمیں ادا نہیں کیا۔ براڈ شیٹ نے برطانیہ کی عدالت میں نیب کے خلاف واجبات کے حصول کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا اور براڈ شیٹ نے پیناما جے آئی ٹی والیوم 10 فراہم کرنے کا حکم جاری کرنے کی صدا کی تھی۔ براڈ شیٹ کمپنی بیسکلی والیوم 10 کو جو ہے برطانوی عدالت کے اندر پیش کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ درخواست کی تھی۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ نیب نے شمیم شوگر مل کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی، جسے عدالت نے اب سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو ہی اس کیس کی سماعت بھی کرے گا۔ یہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں اور دوسری جانب سپریم کورٹ میں سابق چیئرمین ایل ڈی اے اور وزیر اعظم کے سابق مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے اب مقرر ہو گئی ہے۔ نیب نے احد چیمہ پر منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام عائد کیا تھا، جس میں ضمانت منسوخی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ یہ بینچ 2 رکنی بینچ ہے، یہ 25 اگست کو جو ہے نیب کی اس درخواست پر سماعت کرے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج ایک اور بہت بڑا امپورٹنٹ کیس تھا اور وہ تھا نیب ترامیم کے حوالے سے، جس کی سپریم کورٹ میں آج سماعت ہونی تھی۔ تو چیف جسٹس عمرتا بندیال ہی 3 رکنی بینچ میں کی یہاں پہ سماعت کر رہے تھے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو اس کیس کی کارروائی میں جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کے خلاف سماعت کرنے والے بینچ کے اوپر، یعنی اپنے ہی اس 3 رکنی بینچ کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ فل کورٹ کو سننا چاہیے، اس نیب ترامیم کیس کے اپنے اثرات ہیں۔ اچھا، میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، یہ نیب ترامیم جو ہے جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی ان کی جانب سے جو نیب ترامیم ہوئی تھی، یہ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ دائر کیا تھا۔ عمران خان صاحب آپ جانتے ہیں جیل کے اندر ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا تھا کہ ترمیمیں ہوئیں، ترمیموں کے بعد دوبارہ ترمیمیں ہوئیں۔ تو اس کے اندر وکلا کا یہ کہنا تھا، جو حکومتی سائٹ سے جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بہت سے ایسے جو اعتراضات عمران خان صاحب نے عائد کیے ہوئے تھے وہ کافی حد تک ریورس ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب یہ کیس جو ہے ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے۔ بڑی دیر سے، میرے خیال میں مڈ جولائی کے شاید مہینے سے جو ہے وہ یہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریری جوابات جو ہیں دونوں وکلاء کی جانب سے جمع کروانے جانے تھے، لیکن وہ اب تک نہیں کروائے گئے تھے، تو اب جا کے اس کیس کی جو ہے وہ دوبارہ سماعت ہوئی تھی۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب ترامیم کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے ملٹری کورٹس کیس میں اعتراض اٹھایا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت یہ کیس کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری تجویز ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ فل کورٹ تشکیل دیں۔ ملٹری کورٹس کیس میں بھی فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا میرا اعتراض ہے کہ اس طرح کے معاملات فل کورٹ ہی سن سکتی ہے، سپریم کورٹ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کرے،
آج بھی چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ نیب ترامیم کیس فل کورٹ سنیں۔ چیف جسٹس نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ حارث بائی دا وے اس کے اندر عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 2023 میں کی گئی ترامیم کا جائزہ ہم لے سکتے ہیں۔ عدالت کے سامنے 2022 کی نیب ترامیم چیلنج کی گئی تھی، نئی نیب ترامیم اپنے تحریری جوابات جمع کرا دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس کو نپٹانا چاہتے ہیں کیونکہ بینچ کے ایک رکن کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، مجھے ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا، اگر فیصلہ نہ دے سکا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگی۔ نیب ترمیم کیس کی سماعت اب 28 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی اور 28 اگست سے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے سنا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سے قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر اگر فار ایگزامپل چیف جسٹس نے اس کیس کے اندر سابقہ حکومت کے خلاف فیصلہ دے بھی دیا یہ نیب ترامیم اڑا بھی دیں، اگر تو یہ نیب ترامیم اڑوائی گئیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں کو ہو سکتا ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آصف علی زرداری صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت ترین کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ترامیم کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے مختلف کیسز کے اندر بھی لیا ہوا ہے۔ تو اگر تو یہ اڑا دی گئیں سپریم کورٹ کی جانب سے یا اس کے چند شقوں کو اڑا دیا گیا تو اس کے ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا فیصلہ جو بھی آتا ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ آج ہی ریزرو کر لیا جائے، وہ تو نہیں ہوا، لیکن اگر اس کا فیصلہ آ بھی گیا تو اس کے بعد آپ کے پاس مزید آگے 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ اس کا ریویو فائل کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آلریڈی موجودہ چیف جسٹس جو ہے ان کا ٹینیور 16 ستمبر کو ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کا ریویو جو ہے اس کے بعد فائل کیا جائے، اور اگر بعد میں فائل کیا گیا تو نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں اس کیس کو سنیں گے، تو اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سکھر میں پچھلے دنوں ایک واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ایک سینئر صحافی جان محمد مہر کو قتل کیا گیا تھا، اس سلسلے میں مزید ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار ملزمان کی اب تعداد 3 ہو چکی ہے۔ البتہ گرفتار ملزمان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ابھی تک پیش نہیں کیا جا سکا، ان کے قتل میں 11 افراد نامزد ہیں اور 3 نامعلوم افراد بھی اس کیس کے اندر جو ہیں وہ نامزد ہیں۔ 2 سینئر صحافی جنہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بیسکلی بنگلہ دیش کی عدالت نے وزیر اعظم حسینہ واجد کے بیٹے کے قتل کے سازش کے الزام میں اخبار کے 2 سابق سینئر ایڈیٹرز کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ بنگلہ دیشی پروسیکیوٹر کے مطابق ڈھاکہ کی عدالت کی جانب سے 88 سالہ شفیق الرحمان اور 70 سالہ محمود الرحمان کو ان کی غیر موجودگی میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس الزام میں شفیق الرحمان کو 2016 اور محمود الرحمان کو 2003 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں افراد کو طبی بنیادوں پر وہ بیرون ملک علاج کے لیے ضمانت پر رہا ہوئے تھے، جس کے بعد ابھی تک دونوں وطن واپس نہیں آئے۔ کچھ نواز شریف صاحب والی کہانی بنتی ہے، خیر، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان قریب واپس آ جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک بڑے ہی ریناؤنڈ قسم کے جو ایکٹیوسٹ ہیں شایان علی، جو اکثر لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کرتے ہیں، یا پچھلے دنوں انہوں نے ہمایوں دلاور کے خلاف بھی وہاں پہ احتجاج کیا تھا، اور جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کا جینا حرام کر دوں گا تو میں اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا، ان کے خلاف جناب اسلام آباد میں ایک مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے۔ بیسکلی برطانیہ میں جج ہمایوں دلاور کو ہراساں کرنے پر اسلام آباد کے تھانے رمنا میں تحریک انصاف کے اس لڑکے کے خلاف دیگر ملزمان کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ یہ مقدمہ G11 مرکز کے رہائشی ناصر اقبال کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ اس FIR کے مطابق اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب شایان علی کی 6 اگست کو سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں وہ جج کی زندگی کو جہنم بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جبکہ 5 ویڈیوز میں شایان علی نے جج کو دھمکیاں بھی دی ہیں اور ہمایوں دلاور کے ٹریننگ کے مقام کے باہر بھی لوگوں کا مجمع بھی اس نے اکٹھا کیا ہے۔ FIR میں کہا گیا ہے برطانوی سیکورٹی حکام نے جج ہمایوں دلاور کو جسمانی حملے سے بچایا۔ تحریک انصاف برطانیہ کے رہنما عمران خلیل اور عادل فاروق راجہ نے بھی ملزم کا ساتھ دیا۔ انٹرنیٹ پر وائرل ویڈیو کلپ میں برطانیہ میں مقیم شایان علی مستقل طور پر لاہور کے رہائشی ہے، جس نے ہمایوں دلاور کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس مدعی کے مطابق شایان علی کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو عادل فاروق راجہ نے نہ صرف جوائن کیا بلکہ سارا میر اور دیگر کی دھمکیوں میں اضافہ کر کے ویڈیوز آگے بھیجیں۔ دوسری جانب سینئر پولیس آفیسرز نے کہا ہے کہ جی مقدمے میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رجوع کیا جائے گا اور پاکستان میں ملزمان کی جائیدادیں سیل کی جائیں گی، مروجہ طریقہ کار اور قانونی تقاضے پورے کر کے ریڈ وارنٹ عدالت میں جاری کیے جائیں گے۔ تو یہ جناب شایان علی کے خلاف بھی جو ہے وہ یہ پرچہ کٹ گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب حسان نیازی، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو بھانجا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں حسان نیازی صاحب کے جو والد صاحب ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی
اور وہاں پہ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جناب حسان نیازی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. وہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد ہے اور مرکزی ملزم ہے. عدالت نے حسان نیازی کی والد سے ملاقات کرانے کے لیے سرکاری وکیل کو مہلت فراہم کرتے ہوئے استفسار کیا کہ متعلقہ اتھارٹی سے پوچھ کر بتائیں دونوں باپ بیٹی کی ملاقات کیا ہو سکتی ہے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی حسان نیازی کو 13 اگست کو گرفتار کیا گیا اور وہ 17 اگست کو پولیس کی حراست میں آئے. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ حسان نیازی پولیس کی حراست میں کب آیا. عدالت ایس ایچ او کو بلوا کر پوچھے کہ اس نے ایسا غیر قانونی اقدام کیوں کیا. عدالت سے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے. ایس ایچ او صدر روڈ نے توہین عدالت کی ہے. عدالت نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ اگر حسان نیازی آپ کے پاس ہے تو اسے پیش کریں، جبکہ پولیس نے اسے ملٹری کے حوالے کر دیا ہے. سرکاری وکیل نے کہا کہ حسان نیازی کی حراست قانونی ہے. درخواست گزار کے وکیل کے الزامات کو میں مسترد کرتا ہوں اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگی. تو حسان نیازی کے بارے میں اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اسے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. اچھا جی، اب آ جائیں عمران خان صاحب کے اوپر منشیات کے استعمال کا جو الزام لگا ہے وہ بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ فردوس عاشق اوان کی جانب سے. الزامات انہوں نے کیا لگائے ہیں وہ بیسیکلی مبشر لقمان صاحب کے شو میں آئی ہوئی تھی. وہاں پہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے میں رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان ڈرگز استعمال کرتا تھا، پتہ تو ہمیں تھا. یہ حقیقت ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلی لڑائی ہی اس بات پر ہوئی تھی کہ نشہ آور تمام لوازمات جو بنی گالہ میں میرا لیڈر استعمال کرتا تھا اس پر کنسرن تھا کہ اس کو چھوڑا جائے. میرا لیڈر استعمال کرتا تھا، اس پر کنسرن تھا کہ اس کو چھوڑا جائے. اور آج میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ پہلے 3 مہینے ایز پر کمٹمنٹ اس نے چھوڑا تھا اور 3 ماہ کسی بھی نشہ آور چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنے وہی طور طریقے اختیار کیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باور کرایا کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے. ہی سیڈ نو، یہ غلط ہے، میں یہ نہیں کر رہا. تو پھر انہوں نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ آپ نے یہاں ڈرگز جو ہے الیجڈلی استعمال کی، جس پر انہوں نے برا منایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے بیڈ روم تک، میرے گھر تک اور میری ریڈ لائنز کو جو ہے وہ کراس کیا ہے. تو اگر یہاں تک اگر آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ مجھے مانیٹر کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ نہیں، بطور وزیر اعظم جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا اس کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی مخالف، کوئی بھی کسی طرح سے بھی آپ کی جان مال تحفظ کو یقینی بنانا ہماری کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں. ان سے سوال ہوا، مبشر صاحب نے پوچھا تو آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا ذاتی بیڈ روم بگڈ تھا؟ تو فردوس عاشق اوان نے کہا نہیں، بگڈ نہیں میں کہہ سکتی، یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو ان کی چین تھی، چین یعنی سپلائی، ڈرگز کے سپلائی چین، جہاں سے وہ چیزیں سپلائی ہو رہی تھیں اور جہاں تک ان تک جا رہی تھیں، وہ چین جو تھی وہ کسی کی مانیٹرنگ میں تھی اور وہ چین ایکسپوز ہو گئی تھی کہ یہ سپلائی چین 3 ماہ ٹوٹی اور 3 ماہ کے بعد وہ چین اسی طرح جو سابقہ ٹرینڈ تھا آگے بڑھتی گئی. تو یہ جناب فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر یہ بڑا سنگین الزام لگایا کہ عمران خان صاحب 3 مہینے تک وزیر اعظم بننے کے بعد 3 مہینے تک تو صاف ستھرے رہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے نشہ آور ادویات جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اب میرا اس کے اندر 2-4 میرے سوالات ہیں جو میں صرف رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو فردوس عاشق اوان صاحبہ آج جا کے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں، اس کی کیا ویلیڈیٹی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ اگر ایسا سب کچھ ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو فردوس عاشق اوان صاحبہ تو انہی کی حکومت کے اندر انہی کی ترجمان بنی ہوئی تھی نا. مطلب اطلاعات کا شعبہ جو ہے وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے وفاقی حکومت کے اندر سنبھالا ہوا تھا، اس کے بعد میں پنجاب حکومت کے اندر بھی جا کے سنبھالا. تو اگر تو یہ انفارمیشن اس وقت ان کے پاس تھی، اگر یہ ساری انفارمیشن اس وقت ان کے پاس تھی تو ان کو ذرا بھر خیال نہیں آیا کہ میں ایک ایسے شخص کے انڈر جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں جو ایکچولی نشہ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف ایک الزام ہے، مطلب اس کا ایکچولی ٹھوس ثبوت فردوس عاشق اوان صاحبہ کے پاس نہیں ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس قسم کے جو ہے الزامات لگے ہیں. بہت سے ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں. لیکن میرا وہ بات وہی ہے نا، میں وہی کہتا ہوں کہ پھر اب اچھا تو نہیں لگتا کہنا، لیکن جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اب کیا فائدہ؟ اب تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں، فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان، علیم خان، جتنے بھی لوگ ان کو چھوڑنے کے بعد اب ان کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں نا، اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، میری نظر میں نہیں ہے. کیونکہ یہ سارا کچھ تو تب ہوتا نا اگر آپ جب موجود تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ ہیں تو آپ یہ ہیں، یا ادھر ہی پہلے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے اور میں اس وجہ سے پارٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. اب آپ اتنی دیر ہو گئی ہے، پارٹی کو آپ چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسری پارٹی میں جا چکے ہیں، وہاں پہ جا کے اب ظاہری بات ہے آپ عمران خان صاحب کو اس طرح ہٹ کر رہے ہیں، تو میں ہاؤ وڈ آئی ٹرسٹ دس فرینکلی اسپیکنگ. تو میرے اس سارے بیان کے اوپر جو ہے وہ سنگین قسم کے ڈاؤٹس ہیں. اچھا جی، انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے
وہ یہ ہے کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت سائفر کیس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی باخبر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے چند روز قبل سابق وزیر اعظم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شق نمبر 5 کا استعمال کیا گیا تھا. ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد درج کیا کہ عمران خان دانستہ خفیہ دستاویز کے غلط استعمال میں ملوث تھے. جمعرات کو سرکاری ذرائع نے اس نمائندے کے رابطہ کرنے پر تصدیق کی. عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. تاہم حکام ایف آئی آر کی کاپی شیئر کرنے سے گریزاں تھے. سیکشن 5 کے تحت جرائم اگر عدالت میں ثابت ہو جائیں تو 2 سے 14 سال تک قید کی سزا اور کچھ کیسز میں موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان میں نے بلکہ کل ہی یہ بات کہی تھی کہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے. یہ پیش خدمت ہے آپ کے سامنے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلا جو ٹارگٹ تیار ہو رہا ہے نا یا جو عمران خان صاحب کے لیے کھڈا تیار ہو رہا ہے وہ سائفر کا تیار ہو رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے. انصار عباسی صاحب نے بھی آج یہی سٹوری دی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اٹک جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر عمیر نیازی, انہوں نے چند عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ نئی باتیں بتائی ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم 6 وکلاء میں سے صرف مجھے ملاقات کی اجازت ملی ہے. جیلر کے رویے کے خلاف ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے کیونکہ عدالت سے اجازت ملنے کے باوجود حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. چیئرمین پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک تھی لیکن داڑھی بڑی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کیوں بڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آج پہلا دن ہے, انہوں نے شیشہ دیا ہے تو میں شیو کروں گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے سہولیات نہ ملنے کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے اگر اس جیل سیل میں 1000 سال بھی رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے اور میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا انہوں نے بتایا کہ کل ایف آئی اے کی ٹیم آئی تھی, سائفر کی انکوائری کر کے گئی. سائفر پر انہوں نے اپنا پرانا موقف دہرایا کہ اس کی آزادانہ انکوائری کرا لیں, سپریم کورٹ سے کرا لیں, کسی جوڈیشل آفیسر سے نامزد کر دیں. تیسری چیز 22 اگست کی پیشی کے حوالے سے ہم وکلا آپس میں مشاورت کریں گے, پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. چوتھی چیز چیئرمین پی ٹی آئی کو حسان نیازی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے بتایا. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ اسے شاید آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کر رہے ہیں اور اس کی گرفتاری انہوں نے ظاہر کر دی ہے. خان صاحب نے کہا کہ اس پر پہلے بھی تشدد کیا جا چکا ہے, اب بھی کریں گے, اس کا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس طرح انہوں نے سیاسی لوگوں کے لیے جو پیغامات دیے, شیر افریدی اور شاندانہ کے لیے پیغام دیا, وہ اس طرح ان کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان سے سوال ہوا کہ اچھا میں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک سٹوری دی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 22 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا اور اس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے نام بھی شامل تھے. کل رات کو مجھے اس سلسلے میں ایک اپڈیٹ ملی ہے کہ انیشلی اس لسٹ کے اندر ان کا نام شامل تھا لیکن اس کے بعد ان کے وکلا کی جانب سے چیلنج کیا گیا کہ جی آپ ان کو اشتہاری نہیں قرار دے سکتے کیونکہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر بھی پیش ہو رہی ہیں اور یہ کہیں چھپی نہیں ہوئی, کہیں انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, تو ان کے نام نکال دیے جائیں. تو پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے ان کے ایک رہنما نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی ان دونوں بہنوں کے نام اب وہاں سے نکل چکے ہیں, اشتہاریوں کی لسٹ سے نکل چکے ہیں, یہ ان کی جانب سے بتایا گیا. تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ کو اس بارے میں ایک اپڈیٹ کر دوں. اچھا جی, اس پہ ایک ان سے سوال ہوا علیمہ خان صاحبہ سے کہ میڈم آپ گئی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جیل میں؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا نہ ابھی اجازت نہیں مل رہی. سوال ہوا ان سے کہ آپ نے کوشش کی ہے ملنے کی؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہمیں کورٹ نے اجازت دے دی ہے خان صاحب کو ملنے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جیل اتھارٹیز بتائیں گی, اس لیے ہم بہت پریشان ہیں کہ نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ وکلا کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں. اٹک جیل کی اتھارٹیز جو ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے ابھی تک اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کب تک یہ کر سکتے ہیں کیونکہ کورٹ نے تو کہہ دیا ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کا اپنی بہنوں کے ساتھ بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ علیم خان کے پاس اور بہت بھی بڑی کہانیاں ہوں گی, ایسی بات کرتے ہیں بے تکی, ساروں کو اپنا اپنا بغض ہے اس وقت, اور اگر یہ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں تو عمران خان بہت مضبوط انسان ہے اور وہ جتنا بھی دیر رکھیں گے وہ برداشت کر لیں گے. پھر ان سے سوال ہوا آپ کو فخر ہے کہ آپ عمران خان کی سسٹر ہیں؟ عجیب سا ویسے سوال تھا, ظاہری بات ہے ہر بہن یہی کہے گی. انہوں نے کہا جی بالکل ہم فخر کرتے ہیں. پھر ان سے سوال ہوا کہ بشرا بی بی مل کر آئی ہیں, انہوں نے کچھ بتایا آپ کو؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہاں بتایا, ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ چھوٹے سے سیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا آپ کا خیال ہے کہ اتنے سیل میں رکھنے سے عمران خان کو کچھ ہو جائے گا؟ تو یہ ان کی بہن کی گفتگو تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ میں نے آپ کو کل ہی ابھی یہ بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن سے میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندیوں کا فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور جس کی وجہ سے اب الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہو سکتے اور یہ آگے جائیں گے,
تو اس کے خلاف تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا کہ جی ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ آئی کہ ہم اس سلسلے میں کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ سے ہم رابطہ کریں گے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ الیکشنز جو ہیں وہ پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، پرانی مردم شماری کے حوالے سے ہی کروائیں، تو پھر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہو جائے گا کہ وہ نومبر کے حد تک جا کے الیکشن کروا دے. تو اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اب اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ہم نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن نہیں کروانا چاہتے. تو دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ان حلقہ بندیوں کے، نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات ہیں. اب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس سلسلے میں کوئی آرڈر دیتا ہے تو پھر دوبارہ وہی والی بات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہی تھی کہ چیف جسٹس کے پاس صرف 16 ستمبر تک کا وقت ہے. وہ کوئی بھی اگر ڈیسیجن دیتے ہیں اس ڈیسیجن کے اگینسٹ ریویو بھی فائل کیا جا سکے گا. اور اگر آنے والے چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اگر پہلی بات تو ظاہری بات ہے دس از آل ریلیٹڈ کہ عمر عطا بندیال صاحب اگر اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے ریویو ہوتا ہے تو پھر نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی رولنگ بھی دے سکتے ہیں. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اب تک کی اپڈیٹس یہی تھی جناب، اور بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.